تمہارے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ جو ہماری خواہش پوری نہیں کرتا وہ ہمارے دل میں پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ اور یہ بھی سوچتے ہو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہماری خواہش پوری کیوں نہیں کرتا؟ پھر ہمارے خوابوں کو تعبیر کیوں نہیں مل رہی؟ وہ تو صحراؤں سے چشمے ابال سکتا ہے، پھر ہمارے لیے کن فرمانے میں کیوں دیر کر رہا ہے؟ اور کبھی کبھی تو یہ بھی سوچتے ہو کہ جو خواہشیں پوری ہی نہیں کرنی، اے اللہ وہ ہمارے دل سے تو نکال کیوں نہیں دیتا؟ اور کبھی کبھی تو نہ پوری ہونے والی خواہشوں کو تم گناہوں کی سزا سمجھتے ہو، اور کبھی کبھی تو دوسروں سے اپنی ذات کا موازنہ بھی کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ فلاں کو تو بن مانگے ہی مل گیا اور ہمیں مانگنے پہ بھی نہیں مل رہا، اور سوچتے ہو کہ فلاں بندہ کتنا خوش قسمت ہے، اور ایک میں ہوں کہ میری دعائیں عرش تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ یقیناً ایسے ہی سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہوں گے، تو جان لو کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ وہ ہے جو دل کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ مانگنے والا خوش قسمت ہے یا جسے بن مانگے مل گیا وہ خوش قسمت ہے، یہ تم نہیں جانتے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تمہارے دل میں نہ پوری ہونے والی خواہشات آزمائش کے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاؤ؟ جب اللہ اپنے کسی بندے کو بے حد پسند کرتا ہے تو اسے بے حد توڑ کر اپنی ذات سے جوڑ دیتا ہے اور اپنا قرب اپنے پسندیدہ بندوں کے نام کر دیتا ہے۔ جان لو تمہاری منزل تمہارا رب ہے۔ یہ دنیا تو تمہارے لیے فقط امتحان ہے، وہ تمہیں اس لیے آزمائشوں سے اور ان کڑے وقتوں سے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے رب کو پا سکو۔ وہ جتنا سخت امتحان لیتا ہے اتنا ہی تمہارے حصے میں رب کا قرب لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی اکیلے میں خود سے سوال کرنا کہ اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو کیا آپ رب سے جڑ پاتے؟ کیا یہ نم آنکھیں رب سے رابطے میں ہوتی؟ کیا کن فیکون کا مفہوم سمجھ میں آتا؟ کیا صبر کے مفہوم سے واقفیت ہوتی؟ کیا خوشیوں اور غم میں فرق محسوس ہوتا؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب نہیں میں ہے تو پھر سوچنا، اگر بن مانگے ہی مل جاتا تو مانگنے کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوتی؟ اگر دل میں کوئی چاہت نہ ہوتی تو آپ اپنے رب سے کیسے ہم کلام ہو پاتے؟ بس وہ کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اوقات سے زیادہ خوشیاں عطا کرنے والا رب کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ اللہ پاک کے پاس بہت ہی خوبصورت دروازے ہیں جن پر صرف آپ کا ہی نام لکھا ہوا ہے اور جو صرف آپ کے لیے ہی کھلیں گے۔ بس اس سے ہم کلام رہیں اور صبر و تحمل کے ساتھ دستک دیتے رہیں، دیکھنا ایک دن آپ کے نام کا ہر دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وہ کن بھی فرمائے گا اور معجزے بھی دکھائے گا۔ بس اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیں جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بس اتنا یاد رکھنا، جب کچھ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑا جاتا ہے، سہا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی ضرور دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں، ناممکنات کو ممکنات میں بدلتے دیکھا ہے، اور کن فیکون کی کہانی کو وہاں سے شروع ہوتے دیکھا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ان ذریعوں سے مدد ہوتے دیکھی ہے جنہیں ہم راستے کی رکاوٹیں سمجھتے ہیں۔ بس بھروسہ رکھنا کہ اکھڑی ہوئی سانسیں بحال کرنے والا رب کسی بھی لمحے بازی پلٹ سکتا ہے۔ آخر میں ان لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ جن کی پریشانی اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے۔ یا اللہ پاک ایسے بے بس لوگوں کے حال پہ رحم فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، اور ان کے لیے غیب سے مدد بھیج میرے رب۔ جو دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے انہیں اپنی پناہوں میں لے لے، جو ان کی سوچوں سے ماورا ہیں ان کو وہ معجزے دکھا، اور جو ان کے گمان سے بالا تر ہیں ان کے لیے وہ دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔